والی ہے؟ اگر رسول کا تعارف ہوتا کہ رسول ہے اور ان کی بیٹی تو جانے کتنی بیٹیاں معصومہ سمجھی جانے لگتی. اگر مولائے کائنات سے تعارف ہوتا کہ مولائے کائنات اور ان کی زوجہ تو جتنی شادی علی کرتے سب معصومہ مانی جانے لگتی کہ شادی ہو گئی تو یہ بھی معصومہ ہو گئی. توجہ ہے. اگر امامان حسنین سے تعارف ہوتا کہ حسنین ہے اور ان کی والدہ ان کی ماں تو امامان حسنین جسے بھی ماں پکار دیتے اسے لوگ معصومہ سمجھنے لگتے. جناب فضہ کو ماں پکارا حسنین نے اس لیے زہرا سے تعارف ہوا کیونکہ زہرا کا رسول کے علاوہ باپ نہیں ہے, علی کے علاوہ شوہر نہیں ہے, حسنین کے علاوہ بچے نہیں ہیں. صلوات حیداری بس عزیزو لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین یا علی یا علی نعرہ صلوات. تعارف جناب زہرا سے ہوا. زہرا ہیں ان کے بابا ٹھیک, زہرا ہیں ان کے شوہر یہ بھی ٹھیک, مگر تیسرا ٹکڑا مقام توجہ میں ہے اور یہیں سے میں اپنی منزل کے قریب آ گیا. زہرا ہیں اور ان کے بہت سے بچے, بنوہا ہے ان کے بہت سے بچے. عربی زبان میں لفظ بہت کے لیے کم سے کم 3 افراد کا ہونا ضروری ہے. کم سے کم 3, زیادہ چاہے جتنے ہوں. اس کے علاوہ دنیا کی ہر زبان میں 2 ہو گئے تو وہ بہت کہلاتے ہیں. یعنی جمع پلورل جو ہے وہ 2 سے شروع ہو جاتا ہے. انگریزی میں بھی, ہندی میں بھی, اردو میں بھی, ہر زبان میں. صرف ایک زبان ہے اور وہ ہے سنسکرت. سنسکرت میں بھی 2 پر جمع نہیں ہے. ایک عربی ہے قدیم زبان اور دوسرے ہے سنسکرت جس میں 2 پر جمع نہیں ہے. تو بچے تو 2 ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے بہت سے بچے. یہ تو گرامیٹیکل غلط ہو جائے گا نا. یا ہونا چاہیے سلوات پڑھ لے. زہرا ہیں ان کے بابا ہیں ابوہا, شوہر ہے بالوہا, و بناہا اور ان کے 2 بچے. 2 بچے ہیں تو بناہا کہا جائے گا, مگر کہا اللہ نے بنوہا اور ان کے بہت سے بچے ہیں. یا اللہ جب بچے 2 ہیں تو تو بہت سے کیوں کہہ رہا ہے؟ تو خالق ہے, تو عالم الغیب ہے, تو خالق زبان ہے. قدرت آواز ہے کہ ہاں ہم خالق عالم ہم خالق علم غیب بھی تو ہیں, اس لیے ہم بنوہا کہہ رہے ہیں کیونکہ اب جو امامت چلے گی وہ نسل زہرا سے چلے گی. صلوات پڑھے اہل بیت کی عظمت پر. جو امامت چلے گی وہ نسل زہرا سے چلے گی. اس لیے مشیت نے تمام امامتوں کی عصمت کو سمیٹنے کے لیے یہاں بنوہا کا لفظ استعمال کیا. اور زہرا کے تمام بچے. اہتمام قدرت یہ ہوا کہ جملہ پہنچنا چاہیے کہ چاہے کہ ساکے حسنین ہوں یا مباہلہ والے. کہاں ہیں آپ؟ بھائی وہاں بھی بہت سے بچے مانگے گئے تھے تو رسول 2 لے کے گئے. یہاں بھی 2 ہی بچے ہیں مگر اللہ نے کہا بہت سے بچے. تو چاہے مباہلہ والے حسنین ہوں یا کسا والے, اللہ نے حسین سے سجاد کو لیا, حسن سے فاطمہ کو لیا, امام باقر سے سلسلہ امامت شروع ہو گیا. یہ
اہتمام ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. کربلا قصہ کا دوسرا منظر. کربلا منظر قصہ کا سیکنڈ پارٹ ہے، دوسرا منظر جو بنوحہ کا چھپا ہوا لفظ تھا قصہ میں، وہ کربلا سے اجاگر ہو گیا ہے. یہاں امام سجاد بھی ہیں اور امام محمد باقر بھی ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد والے. اور قصہ کی موجود ذات خود امام حسین وہ بھی کربلا میں موجود ہے. جو قصہ کا حصہ ہے، قصہ کا پارٹ ہے، وہ امام حسین جنہیں خامس آل ابا اسی لیے کہا جاتا ہے، یعنی قصہ کی پانچویں فرد، وہ بھی کربلا میں ہے. اور اس پانچویں فرد سے جو اگلی نسل بڑھی امام سجاد، وہ بھی قصہ میں ہے. اور امام سجاد سے جو سلسلہ امامت آگے بڑھا، پانچویں امام بھی کربلا میں ہے. تو کربلا قصہ کا دوسرا منظر ہے. اور سید سجاد جس کے لیے میں نے عرض کیا تمہید میں جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ ہم نے بیمار کربلا کو بیمار کوفہ بھی سمجھ لیا، بیمار شام بھی سمجھ لیا. عرض کروں کہ سید سجاد کربلا آئے کیسے تھے؟ تو روایت سن لو. مدینہ کے قریب گاؤں کا رہنے والا ایک شخص 28 رجب سن 60 ہجری کو شہر مدینہ آتا ہے. گاؤں میں اس کی دکان تھی. مدینے میں آتا تھا وہ سامان لینے کے لیے اپنے دکان سے. شہر ہے مدینہ تو دکان کے لیے سامان لینے مدینے میں آتا تھا. جب وہ مدینے آیا تو دیکھا کہ مدینہ پورا بند ہے. اس نے لوگوں سے کہا بھی آج بندی کا دن تو نہیں ہے، ہم بہت دور سے آئے ہیں اور پھر خالی ہاتھ جائیں گے، کیا وجہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا آج مدینہ ویران ہونے والا، آج مدینہ ویران ہونے والا. اس نے کہا کیسی ایسی بری بات کہہ رہے ہو، اللہ رسول کے مدینے کو آباد رکھے. کہا کیا آباد مدینہ رہے گا جب رسول کی مزار کا چراغ جلانے والا ہی جا رہا. ماشاءاللہ آپ مصاب ہو رہے ہیں مگر بات اسی لہجے میں پہنچ پائے. اب رسول کے مزار پہ چراغ جلانے والا کوئی نہ رہے گا اور حسین اکیلے نہیں جا رہے ہیں، سارے بنی ہاشم کو لے کے جا رہے ہیں. اس راوی وہ ہے، خود کہتا ہے وہ دیہات والا کہ ہم نے سنا ہے کہ بنی ہاشم بڑے خوبصورت ہیں. ہم نے اتنے خوبصورت سارے لوگوں کو کبھی ایک جگہ نہیں دیکھا، لہذا میرا جی چاہا کہ میں ٹھہر جاؤں، واپس گاؤں نہ جاؤں، ایک بار سارے بنی ہاشم کو دیکھ لوں. پتہ نہیں ہم زندہ رہیں کہ نہیں رہیں، پتہ نہیں وہ کب واپس آئے. اس بیچارے کو نہیں معلوم کہ کوئی میں سے واپس آنے والا نہیں ہے، نہ قاسم نہ علی اکبر نہ محمد نہ مصطفیٰ. عزادارو سنیے، وہ کہتا ہے کہ اتنی دیر میں ایک نکڑ پہ کھڑا ہو گیا، اتنی دیر میں ایک آواز گونجی، اے اہل مدینہ اپنی اپنی کھڑکیاں بند کر لو، علی کی بیٹیوں اور نبی کی نواسیوں کی ہماری گزرنے والی. اس نے کہا آواز میں اتنی ہیبت تھی کہ ہم سب لرز اٹھے. ہمت کر کے میں نکڑ سے گلی کے موڑ سے باہر آیا یہ دیکھنے کے لیے کہ قافلہ آ گیا ہے، دیکھیں کون کون سے وہ بنی ہاشم وہ خوبصورت لوگ ہیں. اب یہاں سے روایت کی لفظ سنو. اس نے کہا جیسے میں باہر آیا
میں نے دیکھا 2 کڑیل جوان 2 برابر گھوڑوں پہ بیٹھے ہوئے آگے آگے چل رہے ہیں. میں نے دیکھا تو میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ ان دونوں میں زیادہ بہادر کون دکھ رہا. وہ کہہ رہا ہے یہ 2 کڑیل جوان برابر کے گھوڑوں پہ بیٹھے ہیں. دونوں کی عمریں 32-33 سال کی لگ رہی ہے اور دونوں کڑیل جوان، دونوں کے بازو بھرے بھرے ہیں، دونوں قداور ہیں. میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ ان دونوں میں زیادہ طاقتور کون ہے. میں نے ایک شخص سے پوچھ لیا کہ بھائی یہ جو 2 جوان 2 گھوڑوں پر آ رہے ہیں یہ دونوں کون ہیں؟ تو اس نے بتایا جس نے آواز دی ہے وہ علی کا بیٹا عباس ہے اور دوسرا جو اس کے برابر چل رہا ہے وہ حسین کا بیٹا سید سجاد ہے. اب پہچانا تم نے کہ کربلا آنے والا سجاد پیکر کیا تھا؟ بیمار نہیں، لاغر نہیں، عباس پیکر. جس طرح جناب عباس کی جسامت تھی وہ جسامت سید سجاد کی تھی. اگر جملہ برداشت کر سکو تو میں جملہ پڑھ دوں کہ جو کربلا اس طرح آیا ہو کہ عباس پیکر ہو مگر 10 محرم کو شام غریبہ میں اگر اسے جلتے ہوئے خیمے سے نکلنا ہو تو پھوپھی کا سہارا لے کے نکلے. کیا ہوا؟ سن لو، اتنے قوی، اتنے تندرست، اتنے بہادر، اتنے جری امام کو کیا ہوا؟ 9 محرم وقت تنگ ہوتا جا رہا ہے. 9 محرم آج کی جنگ ٹل گئی. 9 محرم کو حملہ ہو گیا تھا. امام نے جناب عباس سے کہا بھیا بڑھ کر کے انہیں روکو، کہا جنگ نہیں ہوگی. جناب عباس نے کہا جنگ رک گئی. اب تمام اصحاب، انصار، اقربا، بنی ہاشم سب جمع ہیں. گفتگو ہو رہی ہے آپس میں. اتنے میں بہت غور سے سننا، جناب زہیر قین نے امام سجاد سے جملہ کہہ دیا کہ آقا آپ کو معلوم ہے کہ یہ اتنا بڑا لشکر کس کے لیے آیا ہے؟ مجھے کس کے لیے؟ کہ یہ لاکھوں اور ہزاروں کا لشکر آپ کے بابا کے قتل کے لیے آیا. کسی کڑیل جوان سے اگر یہ جملہ کہہ دیا جائے کہ یہ لوگ آپ کے بابا کے قتل پہ آئے ہیں تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ امام سجاد نے وہیں سے کھڑے ہو کے ایک جست لگائی اور لگا کے اپنے گھوڑے پر، جو ان کا اپنا گھوڑا تھا، اس پر بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد لجام کھینچی اور گھوڑے کو کاوا کٹانا شروع کیا، یعنی گول گول دوڑانا شروع کیا. کاوا کٹاتے کٹاتے دائرہ اتنا چھوٹا کر دیا کہ گھوڑے کی دم اور منہ دونوں ملنے لگے. گویا ایک رنگ بنا دیا گھوڑے کی. کاوا کٹانا سب سے مشکل فن ہے رائڈنگ کے اندر. امام سجاد نے اس طرح سے جب کاوا کٹایا وہاں تکبیر کی آوازیں بلند ہونے لگی، مرحبا کی صدائیں بلند ہونے لگی. جملہ سنو گے، ایک صحابی نے بڑھ کے دوڑ کے امام سے کہا، امام حسین سے، آقا معلوم ہے آپ کو ابھی سید سجاد نے اس طرح گھوڑے کو کاوا کٹایا ہے جیسے جنگ احد میں مولا کائنات نے رسول کی حفاظت کے لیے گھوڑا چلایا تھا. پہچانا؟ یہ 9 محرم کی بات ہے. اور 10 محرم کو سید سجاد شام غریبہ میں نکلے تو پھوپھی کا سہارا لے کے 9 محرم کی طاقت محسوس کی. صرف 1.25 دن سید سجاد کی بیماری، صرف 1.25 دن کی، 35 گھنٹہ 30 گھنٹہ، اس سے زیادہ کی بیماری نہیں تھی. عزیزوں، گھوڑے کو کاوا کٹانے کے بعد امام نے جملہ کہا. کیا تبصرہ کیا صحابی نے امام سے جا کے، امام حسین سے، کہ زمین پر
اس کے علاوہ کوئی اس طرح کعوہ گھوڑے کو نہیں کٹا سکا جس طرح یا علی نے کٹایا تھا یا امام سجاد نے کٹایا۔ کیا کہا امام سجاد نے؟ چچا زہیر جس کے پاس سید سجاد جیسا بیٹا ہو کس کی مجال ہے کہ اس کے بابا تک پہنچ جائے۔ عزادارو جزاک اللہ، آپ مصاب ہو رہے ہیں، حاصل مجلسی یہی مصاب ہونا ہے۔ عزیزو جیسے ہی امام سے انہوں نے یہ کہا جا کے کہ سید سجاد کو جلال آ گیا ہے اور انہوں نے گھوڑے کو اس طرح کھاوا کٹایا ہے، امام اٹھ کر کے سید سجاد کے پاس آئے، آنے کے بعد پشت پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھنے کے بعد کہا میرے لال آپ نے گھوڑے کو کھاوا کٹایا ہے، یقیناً آپ تھک گئے ہوں گے، چلیے آرام کر لیجئے۔ امام نے سید سجاد کو خیمے میں لٹایا اور اسی خیمے کی پشت پر آ کے آبادی پالنے والے امامت کی حفاظت کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ دعا کے کرنے کے بعد جو امام پہ خشتاری ہوا تو عالم یہ ہوا کہ جلتے ہوئے خیمے سے بھی امام خود پر آمد نہ ہو سکے۔ بس جزاک اللہ، خدا ان آنکھوں پر ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ گفتگو اپنے آخری مرحلے تک پہنچ گئی عزیزو۔ امام سجاد 10 محرم بعد عصر شام غریباں پھوپھی کے سہارے سے خیمے کے باہر نکلے۔ اب ایک جملہ عقیدے کا نوٹ کر لو، 10 محرم سن 61 ہجری کے بعد امام سجاد 36 برس زندہ رہے۔ محاورتاً کہا جاتا ہے 40 سال۔ 40 سال یہ محاورہ ہے، کسی کام کے زیادہ ہونے کے لیے 40 سال بولا جاتا ہے۔ سن 61 ہجری 10 محرم اور سن 96 ہجری 25 محرم شہادت کی تاریخ، 36 سال۔ اتنا بڑا امامت کا وقفہ بہت سے اماموں کو حاصل ہی نہیں ہے جتنی بڑی خدمت امام سجاد کی ہے۔ اور کریں آپ 9ویں امام 25 سال، 10ویں امام 28 سال، 11ویں امام ان کی بھی عمر ہے صحیح، 8ویں امام ان کی بھی عمر، سب 50 سال کے اندر کی پوری زندگی ہے اماموں کی۔ خالی مولا کائنات 63 سال کے ہیں، ورنہ یہی 57-58 سال امام حسین، پھر امام حسین، کسی کی عمر زیادہ نہیں ہے۔ اور 36 سال خالی چوتھے امام کی امامت، بہت بڑا وقت ہے 36 سال۔ تو کیا خالی روتے رہے؟ نہیں عزیزو، روتے نہیں رہے۔ اگر جملہ پہنچے تو وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں۔ کربلا تب ہوئی ہے جب جمعے کی نماز بدھ کو ہو گئی۔ کربلا تب ہوئی ہے جب صلح حسن کی تمام شرطوں کو پیروں سے رون ڈالا گیا۔ کربلا تب ہوئی ہے جب حلال مصطفیٰ کو، حلال دین مصطفیٰ کو حرام کیا جانے لگا، حلال کو حرام کیا جانے لگا اور حرام کو حلال کیا جانے لگا۔ پھر انصاف کرو کہ کربلا میں شہادت امام حسین کے بعد حال کیا رہا ہوگا زمانے کا؟ اور بگڑا ہی تو ہوگا، اب تو بننا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو روکنے والا تھا وہ قتل کر دیا گیا، جو انکار کرنے والا تھا وہ قتل کر دیا گیا، اس کا گھر اجاڑ دیا گیا۔ تو اب ظلم تو اور کھل گیا ہوگا۔ کتنا کھل گیا کہ مدینہ لوٹ لیا گیا، رسول کی مسجد میں گھوڑے بندھوا دیے گئے، کعبے کو جلا دیا گیا۔ توجہ ہے، بصرہ میں یورش ہونے لگی، مسیب کوفہ میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ جس وقت پوری مملکت کے یزید کی یہ حالات ہوں، ایسے میں ہدایت اور تبلیغ کا ماحول پھر سے بنانا یہی سید سجاد کا کارنامہ
کا ماحول تیار کرنا، یہی سجاد کا کارنامہ ہے۔ چاہنے والوں کو سمیٹنا، مومنوں کو ایک دوسرے سے روشناس کرانا، دین کی ہدایت کرنا، نماز کو استوار کرنا، اخلاقیات کو بنانا، 36 سال تک یہ امام کام کرتے رہے۔ اس کے لیے خدمتیں کتنی کرنی پڑی، یہ بھی آخری جملہ سن لو۔ راوی امام کا صحابی، چوتھے امام کو، بس اب یہی سے چند جملے، چوتھے امام کو جب غسل دیا جا رہا تھا تو جو امام کو، پانچویں امام کو جو صحابی پانی دے رہا غسل دینے کے لیے، اس نے امام سے ایک جملہ پوچھ لیا، آقا آپ کے بابا کا ایک لقب ہے گھٹے کٹوانے والے، جیسے سید الساجدین لقب ہے، سید الصابرین لقب ہے، ویسے ہی ایک لقب یہ بھی تھا گھٹے کٹوانے والے۔ امام اتنا طویل سجدہ کرتے تھے کہ یہاں پیروں میں بھی گھٹا پڑ جاتا تھا گھٹنے پہ، وہاں ٹخنے میں بھی گھٹا پڑ جاتا تھا بیٹھنے کی وجہ سے، پیشانی میں بھی گھٹا پڑ جاتا تھا طویل سجدے کی وجہ سے۔ تو یہ گھٹے جو ہیں وہ گڑتے تھے، گھٹا اگر کڑا سخت ہو جائے تو وہ گڑتا ہے، چپتا ہے، تو امام کے گھٹے وہ کاٹے جاتے تھے۔ تو اس لیے اتنی بار وہ گھٹے کٹے ہیں کہ امام کا لقب ہی پڑ گیا گھٹے کٹوانے والے۔ صحابی نے جملہ پوچھ لیا، مولا آپ کے بابا کا لقب ہے گھٹے کٹوانے والے، تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے پیشانی کا گھٹا، گھٹنے کا گھٹا یا ٹخنوں کا گھٹا، مولا آپ کے بابا کی پشت پر گھٹا کیسے آیا؟ کیونکہ وہ غسل کے لیے پانی دے رہا تھا نا، اس نے دیکھا بدن کو مولا کے کہ مولا کی پشت پہ بھی گھٹا پڑا ہوا ہے۔ تو پانچویں امام نے کہا 36 سال میں کوئی ایک رات ایسی نہیں گزری کہ میرے بابا نے اپنی پشت پر بوریاں اٹھا کے یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کے گھر نہ پہنچایا ہو۔ یہ 36 سال کی ہر رات کی خدمت کی وجہ سے یہ گھٹے پڑے ہیں۔ سوچے میرے امام نے 40 برس یہ خدمت کی ہے یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، فقیروں، غریبوں کو، اور امام نے رات اس لیے منتخب کی کہ لینے والے کو کوئی شرمندگی محسوس نہ ہو۔ تاریکی میں جا کے گھر کھٹکھٹا کے رزق پہنچایا کرتے تھے، 1-2 سال نہیں 36 سال۔ معلوم ہے مدینے سے دور امام نے ایک باغ ڈیولپ کیا تھا، کھجوروں کا ایک باغ ڈیولپ کیا تھا۔ عزیزو، رو لینا امام پہ بہت آسان ہے، ذکر کر لینا بہت آسان ہے، ذکر سن لینا بہت آسان ہے، مگر سیرت کی تأسیس بہت مشکل ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ میں اپنی بات کروں کہ اپنی 65 سال کی زندگی میں شعور کے 50 سال میں کیا ایک رات بھی ہماری زندگی میں ایسی آئی کہ ہم نے کسی یتیم کو پالا ہو، کسی بیوہ کا سہارا بنے ہو، کسی مسکین فقیر اور غریب کے گھر میں نے پہنچایا ہو؟ امام نے باقاعدہ مضافات مدینہ میں زمین خرید کے ایک باغ لگایا، باغ ڈیولپ کیا، اور اس کھجوروں کے بڑے باغ کی پوری آمدنی غربا پر خرچ ہوتی تھی۔ اپنے بچوں کے لیے امام اس باغ کا ایک کھجور بھی کبھی گھر نہیں لے آئے۔ یہ وہی باغ ہے کہ جب مدینے پہ حملہ ہوا ہے تو امام مضافات میں اسی باغ میں جا کے رہے تھے۔ حسین ابن نمیر قاتل علی اکبر کو پانی وہی لے جا کر کے پلایا، وہی جا کر کے اسے زندگی دی۔ مروان ابن حکم کی فیملی کو تحفظ اسی باغ کے علاقے میں امام نے عطا کیا۔ اتنا بڑا کلیجہ ہو تب سید سجاد سمجھ میں آئے گا۔
امام روتے نہیں رہے 40 برس، بلکہ امام کی خدمتیں ہیں۔ ہاں رونے کی جہاں تک بات ہے تو امام نے کبھی بتاؤ خدا کی قسم جملہ پہنچ جائے تو سمجھ لو مجلس مکمل بھی ہو گئی، کامیاب بھی ہو گئی۔ کبھی یہ کہہ کے روئے ہائے میرے بابا کا لاشا پامال ہوا، کبھی اس طرح چیخے کہ میرے بھائی مارے گئے۔ جب بھی روئے تو یہ کہہ کے روئے الشام الشام الشام۔ ذرا اس کڑیل جوان بھائی کے دل سے پوچھو کہ جس کی نگاہ کے سامنے اس کی 4 سال کی بہن ناکے سے باندھی جا رہی ہو اور بہن چلا رہی ہو بھائیا مجھے بچا لو، اور میرا امام سکینہ کی حفاظت نہ کر پائے۔ حضرت اللہ عزیزارو، ایک غیرت مند کی انداز میں اگر سوچ سکتے ہو تو سوچو۔ امام بار بار کہتے تھے الشام الشام الشام، یہ 3 بار امام الشام کہتے تھے۔ شاید ایک بار بازار شام کے منظر کے لیے کہتے ہو جہاں منادی ندا دے رہا تھا آؤ اور تماشا دیکھو، یہ علی کی بیٹیاں ہیں جو سید سجاد کی پھوپھیاں ہیں، جو سید سجاد کی بہنیں ہیں، مائیں ہیں۔ دوسرا شام شاید اس لیے کہا ہو کہ وہ دربار شام جہاں بھیڑ جمع ہے اور درمیان میں 700 کرسی نشینوں کے درمیان مظلوم امام اہل حرم کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور تیسرا شام شاید اس لیے کہا ہو ہائے وہ زندان شام جہاں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور اس پر بہن کا لاشا رکھا ہے، مظلوم دفن کرے تو کس طرح؟ اللہ لعنت اللہ علی الطاغوت وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب وإنا لله ہاں